بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطار کی دعا جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے اللہم لک صمت وغیرہ، اس کے بارے میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو اس دعا کو اور اس ویڈیو کو وائرل کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو دعا اللہم لک صمت والی ہم پڑھتے ہیں، وعلی رزقک افطرت والی جو دعا ہم پڑھتے ہیں، وہ افطار سے پہلے نہیں بلکہ بعد میں پڑھنی چاہیے۔ اس دعا کی حقیقت کیا ہے، اس ویڈیو میں کیا بتایا گیا ہے، سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ بارہا آپ کو سمجھایا کہ سنت کریمہ یہ ہے کہ پہلے افطار کریں، اس کے بعد دعا پڑھیں۔ دعا افطار کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جتنے بھی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں وہ سب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پہلے کوئی فعل ہو چکا ہے تب ہم کچھ کر رہے ہیں۔ جیسے اس ویڈیو کے تعلق سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ جو دعا ہم افطار میں پڑھتے ہیں وہ افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے یا افطار کے بعد پڑھنی چاہیے، کیا اصل مسئلہ ہے؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ افطار کے وقت دو دعائیں حدیث میں پڑھنا ثابت ہے۔ سب سے پہلی والی دعا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، دوسری دعا ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ان دونوں دعاؤں میں سے دوسری دعا جو ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ والی جو دعا ہے، وہ تمام علماء کے نزدیک اتفاقاً افطار کے بعد پڑھنے کی ہے، اور پہلی دعا اللہم لک صمت جو عموماً ہمارے یہاں پر پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں کوئی بات صاف نہیں ہے کہ وہ افطار سے پہلے پڑھنے کی ہے یا بعد میں۔ لہٰذا مسئلہ صاف ہو گیا کہ کسی بھی وقت، جب حدیث میں کسی وقت پڑھنے کی کوئی صراحت نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے، بتایا نہیں گیا ہے، تو کسی بھی وقت پڑھی بھی جا سکتی ہے، چاہے پہلے پڑھے یا بعد میں۔ لیکن اس ویڈیو کے ذریعے سے جس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ بات کیا ہے؟ اصل میں لوگوں کو غلط فہمی اس حدیث کے الفاظ کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں فعل ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ ماضی کا مطلب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے کا جو صیغہ ہے وہ الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ پاسٹ میں گزر گیا کوئی کام، اس کام کو گزرنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ تو اس کے لیے جو الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں ان الفاظ کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، جیسے علی رزقک افطرت، میں نے آپ کے رزق سے روزہ افطار کیا۔ اب یہاں پر دیکھو، ابھی افطار نہیں کیا لیکن دعا پڑھ رہا ہے افطار کیا بول کر، تو اس لیے غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے۔ اس سے یہ سمجھا گیا کہ یہ دعا افطار کے بعد پڑھنے کی ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ عربی گرامر اور عربی کے قواعد کے حساب سے یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ عربی کا قاعدہ تو یہ ہے، عربی کا گرامر تو یہ ہے کہ جو کام قریب میں یعنی آگے چل کر بہت جلدی کوئی کام ہونے والا ہے، یا یقینی طور پر کوئی کام ہونے والا ہے، فوراً وہ کام ہونے والا ہے، تو اس کے لیے بھی ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، ماضی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں عربی میں گویا کہ وہ کام ہو گیا، ایسے سمجھو گویا کہ ہو گیا۔ اس کی مثال آسان سے یوں سمجھی جا سکتی ہے، جیسے مسجد میں جب جماعت کے کھڑے ہونے کا جب وقت آتا ہے تو اقامت کہنے والا کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، تحقیق کے نماز کھڑی ہو گئی، تحقیق کے نماز قائم ہو گئی۔ قامت یہاں پر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ بھی فعل ماضی کا ہے، حالانکہ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے بلکہ نماز شروع ہونے والی ہے، لیکن ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، لیکن پیچھے اقامت دینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ تحقیق کی نماز کھڑی ہو گئی، تحقیق کی نماز قائم ہو گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب صفوں کی ترتیب بن گئی، امام صاحب کھڑے ہو گئے، جب صفوں کے سارے مصلیاں جب صف پر کھڑے ہو گئے تو یہ ایسا ہی ہے گویا کہ نماز کھڑی ہو گئی، نماز قائم ہو گئی۔ تو اسی طرح روزے کا بھی مسئلہ ہے، جب روزے کے لیے سارے افطار کے سامان کو جمع کر دیا گیا، دسترخوان وغیرہ لگ گیا، افطار کے لیے بیٹھ گئے، تو گویا کہ اس وقت جب دعا پڑھی جاتی ہے وعلی رزقک افطرت، میں نے آپ کے رزق سے روزہ افطار کیا، روزے
کو کھولا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ ابھی کھولا تو نہیں ہے، لیکن یہ ایسا کام ہونے والا ہے کہ گویا کہ روزہ میں نے کھول دیا آپ کے روزے سے، آپ کے رزق سے۔ اس طرح کے بہت سارے عربی میں بہت سارے قواعد اس طرح کے معلوم کیے جاتے ہیں، اور بہت ساری باتیں اس طرح کی، اس قاعدے کے حساب سے، اس گرامر کے حساب سے بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ اردو میں ایک آسان سے مثال یوں سمجھی جاتی ہے، قاضی صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھاتے وقت جب ایجاب و قبول کا مسئلہ ہوتا ہے، جب دولہے کو قبول کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ دولہا قبول کرتا ہے، کیا آپ نے قبول کیا، ان کو فلاں عورت کو، فلاں لڑکی کو آپ کے نکاح میں ہم نے دے دیا، تو کیا آپ نے قبول کیا؟ تو قاضی صاحب کے کہنے پر دولہا کہتا ہے میں نے قبول کیا، حالانکہ وہ ابھی تک قبول نہیں کیا، آگے قبول اب فی الوقت قبول کر رہا ہے۔ لفظ استعمال کیسا کر رہا ہے؟ گویا کہ میں نے کر دیا، فعل ماضی کا، پاسٹ کا لفظ استعمال یہاں پہ کر رہا ہے۔ تو اس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں زیادہ گھبرانے کی، ڈرنے کی، فکر کرنے کوئی بات نہیں ہے۔ اصل تو دو دعائیں ہیں، ایک دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا عموماً نہیں پڑھی جاتی ہمارے یہاں پر افطار کے وقت۔ یہ دعا بھی حدیث سے ثابت ہے، ابو داود کی روایت میں۔ یہ دعا افطار کے بعد پڑھنی چاہیے، اور عموماً اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، جو دعا ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، یہ دعا عموماً کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، حدیث میں تو صراحت نہیں ہے، کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں عموماً تو یہی ہے کہ یہ دعا افطار سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ لہٰذا کسی کہنے والے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ دعا افطار سے پہلے کی نہیں، بعد کی ہے، اور کہنے والا یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ دعا پہلے ہی پڑھنے کی ہے، بعد کی نہیں پڑھنی چاہیے۔ دونوں کو اپنی اپنی باتوں میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ پہلے پڑھنے والے کو بعد میں پڑھنے والے پر اعتراض کرنا چاہیے، اور نہ بعد میں پڑھنے والا پہلے پڑھنے والے پر اعتراض کرنا چاہیے۔ جس کو جو مناسب سمجھے اس وقت پڑھ سکتا ہے۔ حالانکہ دستور یہی ہے کہ افطار سے پہلے بہت ساری دعائیں آدمی مانگتا ہے، تو اس وقت یہ دعا بھی پڑھ لے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن یہ بات کہنا کہ یہ دعا افطار سے پہلے نہیں پڑھنی چاہیے، یہ غلط ہے، یہ بات کہنا بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور موت کے آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔